نماز اگر عبادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کو سفارشی بن کر آئے گا۔ حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں کے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ بیٹی اور درخت۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم بنائی گئی تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں ہے۔ گہرے الفاظ۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کمظرفی ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس بستی میں ہم بستے ہیں وہاں روٹی مہنگی اور غم سستے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ جس طرح تم اپنے ماں باپ سے پیش آؤ گے تمہاری اولاد بھی تم سے اسی طرح پیش آئے گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا الہی شخصیت کی علامت ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ انسان اتنا پھٹ گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معلومات کا نہیں پتہ لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ جو ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ جنت کے پتے۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔
اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے ادب میں ہے۔ دعاؤں کے حصار میں رہتے ہیں وہ جو زندگی میں نہیں رہتے۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے عظیم ایمانداری ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتے لیکن بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ جو بات ہے، مجھے یقین ہے اس رب کے معجزوں پر، بس اس واسطے دعا مانگ کر مطمئن رہتی ہوں۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیفیں غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے گی اتنا اثر کرے گی، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل میں مکین بن جائیں گے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جائیں گے۔ جو رب دل میں ڈال سکتا ہے وہ رب نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ بس یقین رب پر خوب ہونی چاہیے۔ دعا مانگتے رہو، ہر پل مانگتے رہو، اور انشاءاللہ ایک دن دعا ضرور قبول ہوگی۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اپنے خیالات صاف پانی سے بھی زیادہ صاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بنتے ہیں۔ مت سوچیے کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کپڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں آپ طاقتور یا امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے حقیقت نہیں، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ جنت کے پتے، بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو، اور جسے اللہ پاک آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں ہمیشہ مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ آسماں اتنی بلندی پہ جو اترتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ ہونے والے خود ہی ہو جاتے ہیں اپنے، کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔ کسی کے لیے ہر وقت دستیاب رہیں گے تو اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔